بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس یوکرائن پر آئندہ چند ہفتوں میں حملہ کر سکتا ہے، امریکی دعویٰ۔ ایران سعودی عرب سے بات چیت جاری رکھنے پر رضامند۔ ترکی اسرائیلی قدرتی گیس کی یورپ کو ترسیل کا ذریعہ بن سکتا ہے، ترک صدر۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سروں کی ملکہ لتا منگیشکر 92 برس کی عمر میں چل بسی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان کو مکھی کی طرح نکال دیا، شیخ رشید احمد۔ دل کی بیماری 100% ختم کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرائن پر آئندہ چند ہفتوں میں حملہ کر سکتا ہے اور جس کے لیے اس نے 70% تک تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ جنگی تیاریوں کے لیے فروری کے وسط تک مزید بھاری ہتھیار اور سامان یوکرائن کی سرحد تک منتقل کر سکتا ہے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ 15 فروری سے مارچ کے اختتام تک کا موسم روس کو بھاری جنگی ساز و سامان سرحدوں تک منتقلی کے لیے پیک ٹائم ہوگا۔ امریکی حکام نے اپنے الزامات کے حوالے سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے اور کہا کہ یہ معلومات خفیہ اطلاعات کے سبب حاصل ہوئی ہیں۔ معاملہ حساس ہونے کے سبب وہ میڈیا کو اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے یوکرائن کی سرحد کے نزدیک 1,00,000 فوجی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں، تاہم روس نے یوکرائن پر حملے کے خدشے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب سے بات چیت جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ باہمی اعتماد اور احترام کے ماحول میں سعودی عرب سے بات چیت جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب سے بات چیت جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کو تیار ہیں، بشرطیکہ کہ سعودی عرب باہمی افہام و تفہیم اور احترام کی فضا میں مذاکرات کرے۔ یاد رہے دوستو کہ عراق دونوں ممالک کا مشترکہ پڑوسی ہے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار کی میزبانی کر چکا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے ہاں اسرائیل سے درآمد کردہ قدرتی گیس استعمال کر سکتا ہے اور اسرائیلی گیس یورپ بھی پہنچا سکتا ہے۔ برسوں کی کشیدگی کے بعد بہتر ہونے والے ماحول کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 3 فروری کو اسرائیلی صدر کے مارچ میں ترکی کے سرکاری دورے کا اعلان کیا تھا، جس دوران دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں ممکنہ تعاون پر بات کی جائے گی۔ ترکی اور اسرائیل نے 2018 میں کشیدگی کے بعد ایک دوسرے کے سفیروں کو بے دخل کر دیا تھا۔ ترکی نے تب مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے اور اسرائیل کی فلسطینیوں سے متعلق پالیسیوں کی مذمت کی تھی، جبکہ اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ ترکی حماس کی حمایت بند کر دے۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت کشیدہ رہے تھے۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ اور ایران کے مابین بالواسطہ مذاکرات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے باعث امریکہ نے مذاکرات میں مزید پیش رفت کے لیے ایران پر پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ مذاکرات کے تکنیکی مرحلے پر ایران کو حاصل چھوٹ کی بحالی کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ اگر حتمی معاہدہ نہیں ہو پاتا تب بھی یہ چھوٹ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بات چیت کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چائنا کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔
جس میں بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2019 میں وزیر اعظم کے دورہ چین کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چائنا پاکستان کا ثابت قدم ساتھی، بہترین حامی اور آئرن برادر ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ وادی میں ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہندو تباہ ذہنیت ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم، علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خطے میں اقتصادی ترقی اور رابطوں کو فروغ دے گا، اور دونوں رہنماؤں نے عالمی برادری سے مطالبہ بھی کیا کہ وہ انسانی تباہی کو روکنے میں افغان عوام کی فوری مدد کریں۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ سروں کی ملکہ گلوکارہ لتا منگیشکر 92 برس کی عمر میں چل بسیں۔ لتا منگیشکر کے ہاسپٹل میں کورونا کے مریض کے طور پر داخل ہوئی تھیں۔ ان کا کورونا کا علاج کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ کورونا پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ بھارت میں گلوکارہ کی موت پر 2 دن کا ریاستی سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاستی سوگ کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور کوئی تفریح نہیں ہوگی۔ لتا منگیشکر کو ہلکی علامات کے ساتھ کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں ممبئی کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں انتہائی نگہداشت ICU کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا اور وہ تقریباً 20 روز تک وینٹی لیٹر پر رہی تھی۔ لتا منگیشکر 28 ستمبر 1929 کو اندور، بھارت میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد دینا ناتھ منگیشکر بھی گلوکار اور اداکار تھے، چنانچہ وہ شروع سے ہی گلوکاری کی طرف مائل تھی۔ لتا منگیشکر مختلف زبانوں میں 30,000 سے زائد گانے گا چکی ہیں۔ وہ 1974 سے 1991 تک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ ہولڈر کے طور پر شامل رہیں۔ بک کے مطابق وہ دنیا میں سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کرانے والی گلوکارہ تھیں۔ لتا منگیشکر کو بے شمار ایوارڈ ملے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا ایوارڈ لوگوں کا پیار ہے۔ ان کے پاس بھارت کا سب سے بڑا سویلین اعزاز بھارت رتنا بھی ہے۔ وہ بھارت کی دوسری گلوکارہ تھی جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پدما بھوشن، تیسرا بڑا سول ایوارڈ، اور پدما وبھوشن، دوسرا بڑا سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوسری طرف لتا منگیشکر کی موت پر پاکستانی سیاستدانوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ قرار دیا ہے۔ فواد چودھری نے لتا منگیشکر کی موت کو موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لتا جی نے عشر و تکثر کی دنیا پر حکومت کی اور ان کی آواز کا جادو رہتی دنیا تک رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں لتا منگیشکر کو الوداع کہنے والوں کا ہجوم ہے۔ شہباز شریف نے بھی سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لتا منگیشکر کے انتقال سے موسیقی کی دنیا ایک ایسے گلوکار سے محروم ہوگی جس نے اپنی سریلی آواز سے نسلوں کو مسحور کیا۔ میری نسل کے لوگ ان کے خوبصورت گانے سنتے ہوئے بڑے ہوئے جو ہماری یادوں کا حصہ رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی گلوکارہ لتا منگیشکر کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ نصف صدی سے زائد اپنی آواز کا جادو جگا کر لتا منگیشکر نے کروڑوں انسانوں کو اپنے سنگیت کا گرویدہ بنایا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال لیں گے، لیکن گزشتہ روز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فضل الرحمان کو مکھی کی طرح نکال دیا۔ مولانا کوشش کر لیں اور نہ اپوزیشن استعفیٰ دے گی اور نہ ہی لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ منی لانڈروں نے ملک کو بحران میں ڈالا اور پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بھیجیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال اپوزیشن والے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، شوق سے لائیں۔ میں سب کو کہتا ہوں سارے مل کر آ جائیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ جو پاک فوج کے خلاف اسلحہ اٹھائے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔
شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی عظیم آرمی تخریب کاروں کو سبق سکھا رہی ہے، افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور رہیں گے۔ آپ کی روزمرہ کی کچھ عادات دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ ان عادات کو بدلیں اور صحت مند عادات پر عمل کریں تو اس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپ صحت بخش خوراک، باقاعدگی سے ورزش، اچھی نیند لینے اور باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروا کر دل کی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ روزانہ 40 منٹ ورزش کریں۔ ہفتے میں 5 دن ایسا کرنے سے دل کی بیماریوں کے خطرے کو 30% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وزن میں کمی، بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے اور جسم اور دماغ کو چاق و چوبند رکھتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو پیدا ہونے سے ورزش روکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش جسم کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے کھانا اور پانی پینا۔ اگر آپ کا موڈ اچھا ہے اور آپ خوش ہیں تو یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ جذباتی تناؤ پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اس کام کے لیے آپ یوگا اور مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ ذہنی اور اعصابی تناؤ کئی اور بیماریوں سمیت دل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے خوش رہنا سیکھیں۔ خوش رہنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے افراد سے زیادہ رابطہ رکھیں جو ہنسی مذاق کے عادی ہوں، کیونکہ ہنسی مذاق زندگی کی بہت سی تلخیوں کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اچھی نیند لینے سے دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ آپ کو بہت سی دوسری بیماریوں سے بھی بچائے گی اور اس سے امیون سسٹم بھی طاقتور ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ خاص طور پر یہ دل کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے موت کا خطرہ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے فالج اور ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ کھانے میں چکنائی کا زیادہ استعمال دل کی بہت سی بیماریوں کے ساتھ موٹاپے کی بڑی وجہ ہے اور ماہرین کے نزدیک بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل صحت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اپنے کھانے میں اچھی چکنائی شامل کریں۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں اور اچھی چکنائی میں زیتون کا تیل سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ سے مکمل پرہیز کریں اور تلے ہوئے کھانے بالکل بھی نہ کھائیں۔ 14 گھنٹے کا فاصلہ صرف 3 گھنٹے میں آواز سے دگنا تیز رفتار سے سفر کرنے والا طیارہ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ یہ طیارہ آواز کی رفتار سے 2 گنا تیزی سے پرواز کر سکے گا، جس سے لندن اور نیو یارک کے درمیان فاصلہ صرف 3 گھنٹے 15 منٹ میں طے ہو سکے گا، جو عام پروازوں میں 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں لاہور اور کراچی کے درمیان اس کی پرواز آدھے گھنٹے سے بھی پہلے مسافروں کو منزلوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی۔ کمپنی کے مطابق ہلکی کاربن فائبر سکن اور کچھ ہارڈ ویئر 3D پرنٹڈ ہوگی، جس سے فضائی سفر کی لاگت کم رکھنے میں مدد ملے گی۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طیارے سے نرم سونک بوم پیدا ہوگی اور اس کے انجن زیادہ خاموش ہوں گے۔ دوستو، کمرشل پروازوں کے لیے یہ طیارہ اگلی 1 دہائی کے دوران فضا میں پرواز کرتا نظر آئے گا، جو 1700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرے گا۔ اس کمپنی میں جاپان ایئر لائنز اور ورجین گروپ نے سرمایہ کاری کی ہے اور دونوں کمپنیوں نے ابھی سے مجموعی طور پر 30 طیاروں کے آرڈر بھی دے دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ 5 سال حالیہ تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہوں گے اور اس دوران عالمی درجہ حرارت پری انڈسٹریل دور کے مقابلے میں ہر سال کم از کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ دوستو، پری انڈسٹریل دور 1850 سے 1900 کے درمیانی عرصے کو کہا جاتا ہے، جب دنیا میں صنعتی سرگرمیاں کا صحیح معنوں میں آغاز بھی نہیں ہوا تھا اور اس دور میں موسم اور ٹیمپریچر پر اثرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہرحال عالمی ادارے کے مطابق اگلے 5 برسوں کے دوران مغربی یورپ میں مزید طوفان آئیں گے، جبکہ سال 2020 میں جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے متعدد حصے زیادہ تر خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ عالمی ادارے کے مطابق پچھلے 5 برسوں کے دوران ٹیمپریچر میں واضح اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ کے اعتبار سے پچھلے 5 برس دنیا کے گرم ترین سال تھے، لیکن ادارے کے بقول 2020 سے 2024 تک کی 5 سالہ مدت کے دوران ٹیمپریچر نئی بلندیوں تک جائے گا۔
ادارے کا کہنا تھا چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں دیر تک موجود رہتی ہے، اس لیے اس سال کورونا کے سبب معاشی اور صنعتی سرگرمیاں بند ہونے کے باوجود عالمی ٹیمپریچر پر اس کے مثبت اثرات پڑنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک چینی کمپنی نے دنیا کی سستی ترین کار تیار کر لی ہے جس کی قیمت صرف $930 ہے اور اسے گھر بیٹھے آرڈر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ آپ کے پتے پر ارسال بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کار کا نام چنگیلی رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ الیکٹرانک کاروں کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی روپے میں اس کی قیمت $1.5 لاکھ ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ دنیا کی سستی ترین الیکٹرانک کار ہے جو جیب پر بھاری نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ لیکن اس قیمت میں بھی گاڑی کے اندر دیگر اہم لوازمات شامل ہیں جن میں ایئر کنڈیشننگ، ہیٹر، ریڈیو اور ریورس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ آن لائن آرڈر دیجئے اور کار آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننے والے افراد کورونا سے دیگر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اپنے چہرے کو ڈھانپنے والے افراد کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ 65% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے منہ کو ڈھانپنا ضروری ہے کیونکہ کورونا ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر اسے متاثر کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم جیسے روایتی کپڑے کا یا سرجیکل ماسک پہننے سے خطرہ 65% ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے عوام کو ماسک لازمی پہننے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ماسک کے مؤثر ہونے پر یقین نہیں، وہ سائنسی شواہد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا کے کم از کم 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں علامات سامنے نہیں آئیں، اور اسی وجہ سے فیس ماسک کا استعمال صحت مند فرد کو اس وبا سے محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی معمولی کیڑے مکوڑے کتنے مہلک ہو جاتے ہیں، اس کا مظاہرہ نظر آیا برطانیہ میں، جہاں ایک چھوٹی سی مکڑی نے خاتون کی انگلی پر کاٹ لیا، جس سے پھیل جانے والا زہر ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا اور مجبوراً ان کو انگلی کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا۔ خاتون آندریا ویلس اپنے گھر کے لان میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک مکڑی نے ان کی انگلی پر کاٹ لیا۔ مکڑی کے کاٹتے ہی ویلس کی انگلی سوج گئی اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی انگلی کے 14 آپریشن ہوئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زہر نے ویلس کے دل کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا، تاہم اس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ویلس کی انگلی نہیں بچائی جا سکی۔ ویلس کا کہنا تھا کہ مکڑی کے کاٹنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا اور انگلی بھی سوج کر سیاہ پڑ گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صرف موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو، برطانیہ میں پائی جانے والی اس مکڑی کو بلیک ونڈو سپائڈر کہا جاتا ہے اور یہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مکڑی گوشت بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ادھر علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ ماہرین ایک عرصے سے فاقے کے فوائد بتاتے آ رہے ہیں، اور اس ضمن میں اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی ایک دن کے لیے بھوکا رہنے کا ذکر بہت ہو رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے طویل مدتی حافظہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ کنگز کالج لندن کے سائنسدانوں نے بتایا کہ کس طرح فاقہ ان میں طویل نوعیت کی یادداشت اور عمر رسیدگی سے ہونے والے اعصابی نقصانات کا ازالہ کرتا ہے۔ جدید تحقیق سے فاقے، روزے اور ڈائٹنگ کے کئی فوائد سامنے آئے ہیں جن کی فہرست بڑی طویل ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے معدے کے خردنامے تندرست رہتے ہیں، سرطان کے علاج میں مدد ملتی ہے اور جسم سے زہریلے پروٹین کی صفائی میں مدد ملتی ہے جو الزائمر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فاقہ کشی یا روزہ قلبی سطح پر مائٹوکونڈریائی مرمت سے جلد بڑھاپے کو بھی روکتا ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ اس سے ان میں کلوتھو نامی جین کی سرگرمی بڑھ گئی، جسے عمر سے وابستہ جین کہا جاتا ہے۔ یہ قبل از وقت بڑھاپے کو روکتا ہے اور ساتھ ہی دماغ میں نئے اعصابی خلیات بھی پیدا کرتا ہے، اس طرح یادداشت بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ کنگز کالج سے وابستہ سائنسدانوں کے مطابق یہ امر حیرت انگیز ہے کہ فاقہ یا روزہ بالغ افراد میں بھی نئے اعصابی خلیات پیدا کر رہا تھا۔ اس طرح انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بہت ہی غیر معمولی فوائد سامنے آئے ہیں۔ دوستو، ہم اس ٹرم کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں بلکہ روزہ کہیں گے۔
مشیگن امریکی جیولر نے 10 لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی 16 کروڑ روپے کے زیورات زمین میں کسی مقامات پر چھپا دیے اور لوگوں کو ٹکٹ فروخت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو ڈھونڈنے کے کچھ اشارے بھی دے رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو اس خزانے کو ڈھونڈ نکالے گا وہی اس کا مالک بھی ہوگا۔ بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے مردوں کے بال جلد گرنے کے خطرے کو 7 گنا بڑھانے والی جین دریافت کی ہے۔ 5000 افراد کے ڈی این اے پر تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بال گرنے میں 2 طرح کی جینز کا تعلق ہوتا ہے۔ نیچر میگزین کے مطابق 7 میں سے ایک فرد میں جینز کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اس بات کا اندازہ لگا لینے سے کہ بال جلدی گر سکتے ہیں ان کے علاج کے متعلق ترقی میں مدد ملے گی۔ مردوں میں بالوں کا گرنا موروثی کہلاتا ہے اور اس کا تعلق ہارمون سے بھی بتایا جاتا ہے۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے سینٹر فار سکن سائنسز کی پروفیسر وال رینڈال کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق بہت زبردست ہے، اگرچہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ مردوں کو بال گرنے کے خدشے کے متعلق جان کر کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بالوں کو گرنے سے روکنا بالوں کو دوبارہ لگانے سے ہمیشہ آسان ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔